السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ الاعراف کی آیت نمبر 55 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا یحب المعتدین۔ اپنے رب کو تم پکارو تضرعاً عاجزی سے، وخفیۃً اور چپکے سے، انہ لا یحب المعتدین بے شک وہ حد سے بڑھ جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها اور زمین میں فساد نہ کرو اصلاح ہو جانے کے بعد۔ وادعوہ خوفا وطمعا اور اسی کو پکارو خوف سے بھی اور طمع سے بھی۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین بے شک اللہ کی رحمت نیکی کرنے والوں کے بہت قریب ہے۔ اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے شرک کے بارے میں کافی تاکید فرمائی ہے کہ شرک کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے، اور مشرکین قیامت والے دن جہنم میں ہوں گے، جبکہ توحید پرست یہ جنت میں ہوں گے۔ اور اس آیت سے پہلی آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی بڑی بڑی ایسی علامات ذکر کی ہیں، اپنی قدرت کی علامات کا ذکر کیا ہے جو مشرک بھی تسلیم کرتے ہیں کہ یہ کام صرف اللہ ہی کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کا تذکرہ کرنے کے بعد یہاں دعا کا ذکر کیا ہے، کیونکہ شرک کا ایک حصہ بلکہ بہت بڑا حصہ یہ ہے کہ لوگ اپنی ضرورت کے وقت غیر اللہ کو پکارتے ہیں، دوسروں سے مراد مانگتے ہیں، دوسروں سے شفا مانگتے ہیں، رزق مانگتے ہیں، اولاد کے لیے قبروں کی مٹی چاٹتے ہیں، اور بڑے بڑے ایسے غلط کام عورتیں اور مرد کر گزرتے ہیں کہ جن کا عام طور پر تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اور پھر ایسی صورت میں جب ان کو اللہ اولاد دے دیتا ہے تو پھر وہ اپنے پیروں کا نام لگا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں دعا کے بارے میں ذکر کیا کہ دعا بھی اللہ ہی سے کرو، کسی اور سے نہیں مانگو۔ یہاں یہ مطلب نہیں ہے کہ دوائی نہ کھاؤ، دوائی کھاؤ، لیکن دوائی کھاتے ہوئے توکل دوائی اور ڈاکٹر پہ نہ ہو بلکہ اللہ پہ ہو کہ اللہ نے اس دوائی کو پیدا کیا ہے اور اسی نے اس میں شفا رکھی ہے اور شفا اسی نے دی ہے۔ تو ہر مرض کے لیے، ہر دکھ کے لیے، ہر مصیبت کے لیے، ہر پریشانی کے لیے، ہر کمی کے لیے صرف اللہ ہی سے امید رکھو کہ وہی ہماری دعاؤں کو، التجاؤں کو سن سکتا ہے۔ فرمایا کہ تم اپنے رب کو پکارو عاجزی سے اور چپکے سے۔ یہاں پہلا حکم یہ ہے کہ اللہ کو پکارو، کسی اور کو نہیں۔ دوسرا حکم یہ ہے کہ اپنے رب کو، یعنی جس کو پکار رہے ہو، جس اللہ سے دعا کر رہے ہو، اس کو اپنا رب سمجھو، اپنا پالنے والا، ضروریات کو پورا کرنے والا، حاجت روائی کرنے والا سمجھو۔ اس بات پر یقین رکھ کے اس سے مانگو۔ کس طرح؟ تضرعاً، یہ تیسرا ادب ہے دعا کا، کہ دعا کے اندر عاجزی ہو، اکڑ نہ ہو، لاپرواہی نہ ہو کہ دینا ہے تو دے دو، نہیں، عاجزی سے مانگو، توجہ کے ساتھ مانگو۔ وخفیۃً، یہ چوتھا ادب ہے، چپکے سے، یعنی اللہ شور مچائے بغیر دل کی آہ کو سنتا ہے، اندھیرے کے اندر سسکیوں کو سنتا ہے، وہ خاموشی کی دعاؤں کو سنتا ہے، زیر لب بڑبڑانے کو سنتا ہے، وہ دل کے اندر اپنی یاد کو سنتا ہے، تو اس کو چپکے سے پکارو۔ انہ لا یحب المعتدین، یہ دعا کا پانچواں ادب ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا، یعنی دعا حد کے اندر رہ کر کی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کا ذکر آتا ہے کہ اس نے دیکھا کہ وہ جنت کے لیے جب دعا کر رہا تھا تو وہ ایک ایک چیز کا نام لے کے کہ وہاں مجھے بیڈ چاہیے،
وہاں مجھے فلاں برتن چاہیے، وہاں مجھے فلاں نعمت چاہیے، اللہ مجھے فلاں چیز بھی دے دینا، فلاں بھی دے دینا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے مجمل دعا کرو۔ اور ایک صحابی کا بھی ذکر آتا ہے کہ انہوں نے جب دوسرے صحابی کو اس طرح سے دعا کرتے دیکھا تو اس کو ٹوک دیا اور کہا کہ اس طرح یعنی ایسے لفظوں میں اور ایسی لمبی چوڑی فضول باتوں میں اللہ سے دعا نہ کرو، اللہ سے مجمل چیز مانگو کہ اللہم انی اسألک جنت الفردوس، جب جنت مل جائے گی تو ساری نعمتیں مل جائیں گی۔ تو اسی طرح حد سے بڑھنے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ قطع رحمی کی دعا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ہر دعا کو سنتا ہے لیکن قطع رحمی کی دعا کو قبول نہیں کرتا۔ اور یہ بھی ہے کہ جب بندہ دعا کرتا ہے، باوضو مصلی پہ بیٹھتا ہے، تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں کہ اللہم ارحم علیہ، اللہم اغفر لہ، اے اللہ اس مصلی پہ بیٹھنے والے کو بخش دو اور اس پر رحم کرو۔ فرمایا کہ جب تک وہ بے وضو نہیں ہوتا اور جب تک وہ قطع رحمی کی دعا نہیں کرتا کہ فلاں مر جائے، فلاں کا یہ نقصان ہو جائے، فلاں، اس طرح کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچنے کی تلقین کی ہے، اور یہ دعا کا 5واں ادب ہے۔ اس میں ایک چیز یہ بھی آ جائے گی کہ اللہ کی رحمت کو مخصوص کرنا، جس طرح ایک صحابی آئے اور انہوں نے بڑی ہی محبت میں اور بڑے ہی اس نے یعنی خلوص کے ساتھ دعا کی کہ اے اللہ میرے اوپر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے اللہ کی رحمت کے سمندر کو مخصوص کر دیا اور اس کو تم نے اس کی حد بندی کر دی کہ صرف میرے اوپر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ رحم فرما، نہیں، سب کے لیے دعا کرو، کیونکہ اللہ کسی کو کسی کا حصہ نہیں دیتا بلکہ ہر ایک کو اس کا اپنا ہی حصہ ملتا ہے۔ چھٹا یہاں ادب یہ بتایا گیا ہے کہ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، کہ تم زمین میں فساد نہ کرو اصلاح ہو جانے کے بعد۔ تو اصلاح ہو جانے کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہے کہ زمین میں پہلے اصلاح ہی تھی، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بھیجا تو توحید کی تعلیم دے کر بھیجا، اور وہ توحید بیان کرتے رہے اور زمین کے حالات درست رہے۔ آدم علیہ السلام کے آنے کے بعد اور ان کی وفات کے بعد بھی بہت عرصہ تک زمین کے حالات درست رہے۔ تو اسی طرح کسی خاندان میں، کسی جہاں بھی تم ہو، وہاں قانون کی خلاف ورزی نہ کرو، نہ شریعت کے قانون کو توڑو اور نہ شرک کرو اور نہ ہی اس ادارے کے قانون کو توڑو۔ اگر گھر ہے تو گھر کے قوانین کو مت توڑو، کہ یعنی جب قانون توڑا جائے گا تو فساد برپا ہوگا، اور ایسا شخص جو فساد برپا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا۔ تو یہ چھٹا ادب ہے کہ تم زمین میں اصلاح کے بعد فساد نہ کرو، خاندان میں، اپنے گھر میں، اپنے علاقے میں، اپنے ادارے میں، اپنی دکان پر، اپنی فیکٹری میں، جہاں کہیں بھی ہو وہاں اصلاح کا کام کرو، وہاں فساد کا کام نہ کرو۔ 7واں ادب یہ بتایا گیا ہے وَادْعُوهُ خَوْفًا، کہ جب اللہ تعالیٰ کو پکارو، اس سے دعا مانگو تو اس کی بڑائی، کبریائی، اس کے جبار اور قہار ہونے کا دل میں ڈر ہو۔ یعنی ڈر اسی کا ہوتا ہے جس کو ہم بڑا سمجھتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو اپنا بڑا سمجھو اور بہت بڑا سمجھو اور اس سے ڈرو۔ اور پھر یہاں خوف کا مطلب یہ بھی ہے کہ اپنے تمام معمولات، اپنی زندگی اللہ سے ڈر کر گزارو، اللہ کی نافرمانی کا ارتکاب نہ کرو، اللہ تعالیٰ کے عذاب اور اس کی سزا سے بے خوفی اختیار نہ کرو۔ وَطَمَعَ، یہ 8واں ادب ہے کہ طمع سے، خواہش سے، یعنی پر امید ہو کر اللہ سے مانگو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ دعا کرو تو دعا کو تھک کے چھوڑ نہ دو، کہ بندہ کہتا ہے کہ میں نے کہا یا رب یا رب، اس نے میری نہیں سنی اور میں نے چھوڑ دی۔ فرمایا مانگتے رہو، مانگتے رہو۔ جو دعائیں مانگی گئی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ضائع نہیں کرتا، ان پر اجر دیتا ہے، ان کے بدلے میں مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے، اور مطلوبہ چیز اگر بندے کے حق میں اچھی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ وہ اس کو دے دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے 100% پر امید ہو کر مانگو، وَطَمَعَ، پوری خواہش کے ساتھ مانگو۔ 9ویں چیز اس میں یہ بتائی گئی، 9واں ادب، کہ اللہ کی رحمت احسان کرنے والوں کے قریب ہے، یعنی محسنین بن جاؤ۔ اس میں ایک تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک کے ساتھ اچھا اور نیک سلوک کرو،
ایک مطلب یہ ہے کہ اسلام کے درجے ہیں، پہلا درجہ ہے، پہلی سیڑھی ہے اسلام، کلمہ پڑھ لینا، دوسری ہے ایمان یعنی عمل کرنا اور فرائض کو ادا کرنا، اور پھر جب ایک انسان ان فرائض کو بہت اچھی طرح سے ادا کرنا شروع کر دیتا ہے اور اس کے ساتھ نوافل کا بھی عادی بن جاتا ہے تو پھر وہ احسان کے سٹیپ پہ آ جاتا ہے، اس کا مرتبہ بڑھ جاتا ہے اور وہ اللہ کے نزدیک محسن ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ تم اپنے اندر احسان کی صفت کو پیدا کرو، اور یہ 9 چیزیں موجود ہوں تو انشاءاللہ دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بارش کی ایک مثال دی ہے، فرمایا کہ اللہ تو وہ ہے جو بارش برساتا ہے، پھر اس بارش کے برسنے سے زمین کی مٹی کے اندر چھپے ہوئے دانوں کو اگاتا ہے، پھر وہ کھیتی اور درختوں کی باغوں کی شکل اختیار کرتے ہیں، اور پھر وہ منوں کے حساب سے، ٹنوں کے حساب سے پھل دیتے ہیں اور غلہ اگتا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ انسان جب دنیا کی زندگی گزار کر زمین میں دفن ہوتا ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ مٹ گیا، وہ مٹا نہیں، بلکہ وہ زمین کی تہوں کے اندر کسی بھی حالت میں موجود ہے، چاہے وہ ذرات بن جائیں یا کچھ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر میت کے جسم کو مٹی کھا جاتی ہے، لیکن اس کی ریڑھ کا آخری مورا اللہ تعالیٰ بیج کی طرح بچا دیتے ہیں، اس کو مٹی نہیں کھاتی، اور یہی وہ مورا ہے جس سے قیامت والے دن جب سور پھونکا جائے گا تو اس سے انسان اس طرح اگیں گے جس طرح نباتات اگتی ہیں۔ اور آج تو میڈیکل سائنس ان ساری چیزوں کو ثابت کر رہی ہے کہ کئی میتوں پر یہ تجزیے کیے گئے ہیں کہ جو سینکڑوں سالوں سے دفن تھی، ہزاروں سالوں سے دفن تھی، لیکن ان کی ریڑھ کے آخری مورے کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، اور وہ مورا واقع ہی نہیں کھایا جاتا۔ اللہ تعالیٰ کا کلام، اس کا فرمان بالکل سچا ہے۔ فرمایا وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، بشرن خوشخبری دینے والیاں، اللہ کی رحمت سے پہلے۔ یہ ریاح، یہ ریحٌ کی جمع ہے، جہاں اللہ تعالیٰ عذاب کا ذکر کرتے ہیں وہاں ریح کا لفظ بولتے ہیں کہ ہم نے ہوا بھیجی، اور جہاں رحمت کا ذکر کرتے ہیں وہاں ریاح کا ذکر کرتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے کہ آندھی چل رہی ہے تو فرماتے کہ اللہم اجعلہ ریاحا، کہ اللہ اس کو ہوائیں بنا دے اور اس کو ریح نہ بنانا۔ تو سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ پہلی امتوں کے ہلاک ہونے کا تذکرہ آیا ہے تو اللہ نے ریح کا لفظ بولا ہے۔ تو یہاں فرمایا کہ وہ بارش سے پہلے، اپنی رحمت سے پہلے خوشبودار ہواؤں کو بھیجتا ہے، حتیٰ اذا اقلت سحابا ثقالا، یہاں تک کہ جب وہ اٹھا لیتی ہیں بوجھل بھاری بادلوں کو، سقناہ لبلد میت، ہم ان کو چلاتے ہیں مردہ شہر کی طرف، فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، پس ہم اس بادلوں میں سے پانی نازل کرتے ہیں، پھر ہم اس پانی کے ساتھ ہر قسم کے پھل نکالتے ہیں، پیدا کرتے ہیں۔ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى، اسی طرح ہم مردوں کو زندہ کریں گے، لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ یعنی ایک دانے کا جو مٹی کے اندر چھپا ہوا تھا، اس کا گل و گلزار ہو جانا، اگ آنا، اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو بھی اسی طرح زمین سے پیدا کر دے گا۔ وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ، اور اچھا شہر نکالتا ہے اپنی انگوریاں اپنے رب کے حکم سے۔ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا، اور وہ زمین جو نکمی ہے وہ نہیں نکالتی، نہیں پیدا کرتی مگر نکمی چیز ہی۔ كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ، اسی طرح ہم آیات کو مختلف طریقوں سے پھیر پھیر کر یا مختلف طریقوں سے بیان کرتے ہیں شکر کرنے والی قوم کے لیے۔ یعنی یہاں اللہ تعالیٰ نے بارش سے ایک دوسری مثال دی، اسی بارش سے، کہ جب وہ بارش برستی ہے تو زرخیز زمینوں پر پڑتی ہے تو اس میں طرح طرح کے پھل اور قیمتی پھول اگتے ہیں اور بہت کچھ اللہ تعالیٰ اگاتا ہے، لیکن وہی بارش جب چٹیل میدانوں میں پڑتی ہے یا بنجر زمین پر پڑتی ہے تو وہ کچھ بھی نہیں اگاتی سوائے چند گھاس کے تنکوں کے یا نکمی چیزوں کے۔
یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اس آیت کی تفسیر میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میری مثال ایک بارش کی طرح ہے جو برسی اور اس زمین میں کچھ حصے بنجر تھے، کچھ زرخیز تھے، کچھ گڑھے تھے۔ گڑھوں میں پانی جمع ہوا، زرخیز زمین نے بہت کچھ اگایا، بنجر زمین سے پانی پھسل گیا۔ فرمایا اسی طرح ان لوگوں کی مثال ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے میری نبوت سے فائدہ دیا، اور وہ لوگ جو علم کو یاد رکھتے ہیں اور دوسروں تک پہنچاتے ہیں، ان کی مثال ان جمع شدہ پانی کی طرح ہے کہ بارش کے برسنے کے بعد اس جمع شدہ پانی سے لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔ اور لا یخرج الا نقیدہ کا مطلب یہ ہے کہ یہی بارش، یہی توحید جب کفار اور مشرکین کے سامنے بیان کی گئی تو انہوں نے اس کے بارے میں غلیظ زبان بولی اور انہوں نے اسلام کو مٹا دینے کی کوششیں کی۔ فرمایا کہ یہ شکر کرنے والی قوم کے لیے ہم ان آیات کو مختلف طریقوں سے بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آگے چند انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے، جن میں سے سب سے پہلے سیدنا نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، اور یہ تذکرہ اس لیے کیا کہ ہر قوم میں نافرمانی سب سے پہلے امراء اور عہدیداران کی طرف سے شروع ہوئی، کیونکہ یہ لوگ مالدار ہوتے ہیں، زبان اور ہاتھ کے مضبوط ہوتے ہیں، اور یہی لوگ سب سے پہلے نافرمانی شروع کرتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر قوم ہلاک ہو جاتی ہے۔ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ البتہ تحقیق ہم نے نوح علیہ السلام کو بھیجا اس کی قوم کی طرف، تو انہوں نے اپنی قوم کو کہا کہ اے میری قوم، تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، بے شک میں تم پر ڈرتا ہوں بڑے دن کے عذاب سے۔ سیدنا نوح علیہ السلام یہ عراق کے علاقے میں آئے۔ درہ دجلہ اور درہ فرات کا درمیانی علاقہ ان کی تبلیغ کا مرکز رہا۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ ان دنوں آبادی تھی ہی اتنی کہ آدم علیہ السلام کے بعد بہت عرصہ تک دنیا کے حالات ٹھیک رہے۔ پھر آدم علیہ السلام کے بعد جب لوگوں کے اندر بگاڑ آیا تو 5 علماء اس قسم کے تھے جنہوں نے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی، اور اسی کوشش میں انہوں نے اپنی زندگیاں گزار دیں، بالآخر فوت ہو گئے۔ شیطان نے موقع پا کر لوگوں کو یہ کہا کہ ان فوت ہونے والوں کو یاد رکھو، اور یہ کس طرح یاد رہیں گے، یہ تو بھول جائیں گے، اس طرح کرو کہ ان کی تصویریں بنا لو۔ حالانکہ ان کی زندگی میں ان کی بات کو کوئی نہیں سنتا تھا، تو انہوں نے ان کی تصویریں بنا لیں۔ پھر ان تصویروں کو اٹھا کر دیکھنا یا اپنے بچوں کو اور آگے نوجوانوں کو دکھانا۔ شیطان نے کہا کہ یہ تو بڑا مشکل کام ہے، اس طرح کرو ان کے بت بنا لو، جو آئے خود ہی دیکھ لے۔ ان کے بت بنا لیے گئے، اور پھر آہستہ آہستہ شیطان نے ان کے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ ان کی اطاعت اور فرما برداری میں کچھ مزید آگے بڑھو اور ان کا طواف کرو۔ طواف سے آگے ان کی عبادت شروع ہو گئی، اور اس طرح ایک بہت بڑا شرک نوح علیہ السلام کی قوم میں پیدا ہو گیا۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے ان کے خلاف بہت کوشش کی، اتنی کوشش کہ کوئی 2-4 سال، 100 سال، 1000 سال کہ یعنی کوئی 2-4 سال یا 5-10 سال نہیں تھے، بلکہ سینکڑوں سال۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ انہوں نے 9.5 صدیاں، 950 سال کے قریب اپنی قوم کو واعظ و نصیحت کی، لیکن ان کی قوم ماننے میں نہ آئی، اور انہوں نے نوح علیہ السلام کے خلاف اپنی قوم کو یہ تلقین کی۔ انہوں نے کہا کہ لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا، کہ لوگو، نوح علیہ السلام کے کہنے پر تم اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا، تم ود کو اور سوا کو نہ چھوڑنا، ولا یغوث و یعوق و نسرا، اور یغوث اور یعوق اور نصر کو نہ چھوڑنا۔ یہ 5 ان کے معبود تھے، اور ان کے متعلق انہوں نے اپنی قوم کو نصیحت کی کہ ان کو ہرگز نہ چھوڑنا۔ بات یہاں تک پہنچی کہ سیدنا نوح علیہ السلام ان کی نافرمانیوں سے تنگ آ گئے، اور انہوں نے ان کے لیے بد دعا کی کہ اللہ اس قوم کو ہلاک کر دے۔ تو جب نبیوں کی انتہا ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ بھی دیکھتے ہیں کہ قوم بہت زیادہ سرکشی پر اتر آئی ہے، تو پھر ایسی قوم کو ہلاک کر دیا جاتا ہے۔
اس جگہ پر اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی قوم کا واقعہ مختصراً بیان کیا ہے، اور قرآن مجید میں کئی جگہوں پر تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے کہ جب نوح علیہ السلام نے ان کو یہ کہا کہ تم عذاب عظیم سے ڈرو، اور یعنی اس عذاب سے ڈرو جو تمہیں نہیں چھوڑے گا، قال الملأ من قومه انا لنراک فی ضلال مبین، تو قوم کہنے لگی کہ بے شک ہم دیکھتے ہیں تمہیں کہ تم ظاہری طور پر گمراہی میں آ گئے ہو۔ انہوں نے یہ کہا کہ انا لنراک، بے شک ہم ضرور تجھے دیکھتے ہیں، فی ضلال مبین، ظاہری طور پر گمراہی میں، یعنی تمہاری گمراہی نعوذ باللہ کھل کر سامنے آ گئی ہے۔ قال یا قوم لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین، سیدنا نوح علیہ السلام نے ان کی ہر طرح کی طعن و تشنیع کو برداشت کیا، ہر تکلیف کو برداشت کیا، لیکن تبلیغ کا سلسلہ نہیں چھوڑا۔ کہنے لگے کہ اے میری قوم، لیس بی ضلالہ، میں گمراہ نہیں ہوں، بلکہ میں رسول ہوں، قاصد ہوں، پیغام لے کے آنے والا ہوں رب العالمین کی طرف سے۔ ابلغکم رسالات ربی، میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں، وانصح لکم، اور میں تمہاری خیرخواہی کرتا ہوں، وأعلم من اللہ ما لا تعلمون، اور میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے وہ چیز جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا ہے کہ تمہارے فائدے میں کیا ہے اور تم کس طرح نقصان میں جاؤ گے، تو تم میری بات کو مانو۔ ان لوگوں نے اس بات پر تعجب کیا اور اکڑ اور فخر تکبر کا اظہار کیا، کہنے لگے کہ ہم بڑے بڑے سردار، اور کیا تم ہی تھے کہ تمہارے اوپر وحی اترتی؟ تو سیدنا نوح علیہ السلام نے جواب میں فرمایا، اب عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم، کیا تم اس بات پر تعجب کرتے ہو کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی نصیحت آ جائے ایک آدمی پر تم میں سے، تاکہ وہ تمہیں اللہ سے ڈرائے، وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور تاکہ تم لوگ اس کی بات کو سن کر متقی ہو جاؤ اور تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ لیکن وہ لوگ پھر بھی سیدنا نوح علیہ السلام پر ایمان نہ لائے، اور 950 صدیاں تبلیغ کے باوجود چند افراد کے علاوہ مسلمان نہ ہوئے۔ بعض نے ان کی تعداد 40 کہی ہے، بعض نے مسلمان ہونے والوں کی تعداد 80 کہی۔ تو جب سیدنا نوح علیہ السلام نے تنگ آ کر اپنی قوم کے لیے بد دعا کی، اور بد دعا کی وجہ بھی یہ تھی کہ وہ لوگ سیدنا نوح علیہ السلام کو قتل کی دھمکیاں دے رہے تھے، رجم کی دھمکیاں دے رہے تھے، تو انہوں نے بد دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے نبی، آپ پریشان نہ ہوں، آپ ان لکڑیوں کو کاٹ کر ایک کشتی بنائیں، یعنی کوئی خاص مٹیریل نہیں تھا اس کا، عام چیز تھی، اور اس کو میخوں سے جوڑیں اور ہمارے حکم کا انتظار کریں۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے جب اس کشتی کو جوڑا، اس کا تفصیل سے ذکر سورہ ہود میں آتا ہے، تو قوم اس کا مذاق اڑانے لگی، تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو کہا کہ آپ اپنے کام میں مشغول رہیں اور ان کا اور ہمارا معاملہ چھوڑ دیں۔ کشتی مکمل ہو گئی۔ نوح علیہ السلام کو جو علامت بتائی گئی تھی، اس علامت کے مطابق سیلاب شروع ہوا۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو جو مسلمان ہو گئے تھے ان کو کشتی میں بٹھایا، اور اللہ کے حکم کے مطابق ہر جانور کا جوڑا جوڑا اس کشتی میں رکھا، اور وہ سیلاب بڑھتے بڑھتے اس قدر بڑھ گیا کہ وہ پہاڑوں کی چوٹیوں کے اوپر سے پار ہو گیا، اور صرف اس وقت دنیا میں ایک کشتی تھی جس میں جاندار لوگ تھے، اس کے علاوہ دنیا پر کوئی بھی ذی روح چیز باقی نہ بچی۔ یہ سیلاب اس قدر تھا کہ اس کے اثرات آج بھی عراق کے پہاڑوں کے اندر پائے جاتے ہیں۔ جب پہاڑوں کے اوپر ان کے پتھروں پر ریسرچ کی گئی ہے تو آج بھی یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ یہ پہاڑ عرصہ دراز تک پانی کے اندر ڈوبے رہے، اور پھر یہ پانی اتنی دیر تک کھڑا رہا اور برستا رہا، آسمان نے بارش برسائی، زمین نے پانی اگل دیا، اور یہ سلسلہ اتنی دیر تک جاری رہا کہ جب تک دنیا کی ہر چیز ہلاک نہیں ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کے غصے کی انتہا تھی کہ کسی کو بھی نہیں بچایا گیا اس کشتی کے سوا۔ پھر سیدنا نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جودی پہاڑ کے اوپر اترنے کا حکم دیا۔
یہ پہاڑ زمین سے ہزاروں فٹ اونچا ہے، اور یہ بات صاف طور پر معلوم ہوتی ہے کہ اتنی بڑی کشتی اس زمانے میں اس پہاڑ کے اوپر کیسے چڑھ گئی۔ ظاہر بات ہے کہ پانی اس قدر اونچا تھا کہ یہ تیرتے ہوئے پہاڑ کی چوٹی پر پہنچی، پانی اتر گیا اور وہ کشتی وہیں ٹھہر گئی۔ پھر سیدنا نوح علیہ السلام اس میں سے اترے، اور یہ چند لوگ جو اس کشتی میں تھے، اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو انہی سے آباد کیا، اور اسی لیے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ فرمایا فَكَذَّبُوهُ فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ، بس انہوں نے نوح علیہ السلام کو جھٹلا دیا، بس ہم نے اس کو نجات دے دی اور ان لوگوں کو نجات دی جو اس کے ساتھ کشتی میں سوار تھے۔ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے ان لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا۔ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ، بے شک وہ اندھی قوم تھی، یعنی اللہ تعالیٰ نے جھٹلانے والوں کو غرق کر دیا اور کشتی والوں کو بچا لیا، اور ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ اندھی قوم تھی۔ یعنی یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کی جسمانی آنکھیں اندھی تھیں، نہیں، ٹھیک ٹھاک لوگ تھے، دل کے اندھے تھے کہ انہوں نے اپنے دل کی آنکھوں سے کچھ دیکھا ہی نہیں، دل کے کانوں سے کچھ سنا ہی نہیں۔ تو جب انہوں نے اندھا اور بہرا پن اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ اور ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا سبق رکھا کہ نوح علیہ السلام کے سیلاب کی طرح کا سیلاب پھر دنیا پر آیا تو نہیں، لیکن اس کی مثل یعنی اس کی یاد دہانی کے لیے یہ چھوٹے بڑے سیلاب دنیا پر کثرت سے آ رہے ہیں، اور یہ ہمیں اس بات کی یاد دلاتے ہیں کہ اگر یہ سیلاب ایک علاقے میں آ سکتا ہے تو پوری دنیا پر بھی آ سکتا ہے۔ یعنی ہمیں یہ تنبیہ کرتے ہیں، جھنجھوڑتے ہیں کہ توبہ کر لو، ابھی بھی موقع ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔